السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مبلغ کے 5 آداب۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ امر بالمعروف کے 5 ضروری آداب ہیں۔ اول یہ ہے کہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ دوم اس سے مقصود رضائے الہی اور دین کی سربلندی ہو۔ سوم جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے، نرمی کے ساتھ کہے۔ چہارم امر کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔ پنجم یہ شخص خود اس بات پر عمل بھی کرتا ہو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، معلوم ہوا کہ مبلغ کے لیے 5 آداب ہیں اور یہ 5 ہی ضروری ہے۔ اب مبلغ کے لیے 5 ضروری ادب کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ مبلغ کو علم ہونا ضروری ہے۔ مبلغ کے لیے سند یافتہ علم ہونا ضروری نہیں۔ الملفوظ میں اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن کر اور کتب بینی یعنی کتابوں سے مطالعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل علم کے تقوی کی صحبت حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا آپ کو علم ہے اتنا دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچائے، جیسا کہ تفسیر نعیمی کے حوالے سے آگے گزرا ہے۔ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے، اور تفسیر نعیمی کے حوالے سے ہی یہ حدیث بھی نقل کی گئی ہے، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ بھی سنتیں وغیرہ جانتے ہیں اسے حسن طریقے سے دوسرے اسلامی بھائی تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں آیت مقدسہ کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی شرح عامی مبلغ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ مفسرین و محدثین کرام کا کام ہے۔ مبلغ کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، اور اس مصروفیت کے دور میں حصول علم کا آسان ذریعہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے اجتماع میں شرکت اور علماء حقہ کی تصانیف کا مطالعہ ہے۔ علم دین کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ عز و جل سے اس کے بندوں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہو، اور ایک جگہ فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ اور فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تم فرمایا کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ صرف ایک حدیث سننے کے لیے بہت ہی طویل سفر۔ مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مدینہ منورہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث کو سننے آیا ہوں۔ مجھے خبر ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر کی مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء علیہ السلام ہیں۔ طالب علم دین اللہ عز و جل کی راہ میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوا اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ سیکھنے کے لیے سفر کرنا بزرگوں کی سنت ہے۔ پیاری پیاری اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگان دین کی سنت ہے، اور وہ نفوس قدسیہ تو اس کٹھن دور میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، جبکہ سفر اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل کیا جاتا تھا،
اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کبھی کبھی تو کئی ماہ صرف ہو جاتے تھے، جبکہ آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اس قدر دشواریاں ہونے کے باوجود لوگوں میں جذبہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں نکل جاتے تھے اور سنتوں کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ مگر افسوس، آج حالانکہ سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے، پھر بھی آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں، حصول دنیا کے لیے اس آسانی کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کمانے کی غرض سے ماں باپ بال بچے سب سے فرقت اور جدائی گوارا کر لیتے ہیں، خوب کماتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر میں سہانے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، دولت بڑھانے کی نئی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، شب و روز مال ہی کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ انہیں مال کے وبال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بارہا دیکھا گیا کہ ان بیچارے مال کے متوالوں، دولت کے پرستاروں اور دنیا کے دیوانوں کی بگڑی ہوئی لاشیں بذریعہ کارگو ان کے وطن میں ان کے ورثہ کے سپرد کی جاتی ہیں۔ حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار اور سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے کون اپنے گھر سے نکلے؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ اب اللہ عز و جل کی راہ میں پاؤں گرد آلود ہونے کی فضیلت میں ایک ایمان افروز حقائق بیان کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد قباء کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ایک مرید نے عرض کیا، عالی جاں، میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے سواری کا درکار ہوتی تو مل سکتی تھی، لیکن میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں پیادہ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی پیدل جانا پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ کلیم اللہ علیہ رحمہ جبل احد تک پیادہ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے میٹھے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کی راہ میں جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے مجھے بھی حصہ ملے۔ ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اب علم دین کے فضائل پر مزید احادیث مبارکہ اور حکایت پیش کی جاتی ہے۔ عالم کے چہرے کی زیارت عبادت۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرم کرنا تمام عبادتوں سے اصل ہے۔ عالم کو سلام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقے درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی علم قلم چھو نہ ایک حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ عالم 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، اے شخص، تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت کی برکتیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے، اگرچہ اسے علم حاصل کرنے کے لیے قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کو 7 فضائل حاصل ہوں گے۔ دینی طالب علم کی سی فضیلت پائے گا، جب تک وہ شخص اس عالم کے ساتھ بیٹھا رہے گا، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا، جب تک وہاں سے رخصت
جس وقت وہاں سے رخصت ہوں گا اس پر رحمت کا نزول ہوگا، جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا اس وقت تک اس پر برابر رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا، جب تک وہ سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گے، فرشتے اس کو اپنے پروب سے ڈھانپ لیں گے اور اس کے ہر ایک قدم اس کے گناہوں کے کفارہ ہو جائیں گے اور اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ عالم کی زیارت دیدار انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار سے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عرش کے نیچے مشق اذفر کا بنا ہوا اللہ عز و جل کا شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے کہ سن لو، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب عز و جل کی زیارت کی، اور جس نے اپنے رب عز و جل کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ عالم سے مصافحہ کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ عز و جل سے قیامت کے روز جنت میں میرا ہم نشین بنائیں گا۔ چونٹیاں اور مچھلیاں معلم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اور اپنے سوراخوں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کی بھلائی کے خواہ ہے، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سنتیں سیکھنے کے لیے اجتماع میں شریک ہونا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ سرکار عبد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت اور ہزاروں مریض کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پڑھنے سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ فرشتے بازو بچھاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طالب علم کے لیے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ حدیث کا مذاق اڑانے والوں کے پاؤں زخمی۔ ایک شخص نے جب یہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کی کیلیں لگائی اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ فرشتے پر اس سے کچل دوں، تو خود اس کے پیروں ہی میں زخم ہو گئے۔ حدیث کا مذاق اڑانے والے کے پاؤں خشک ہو گئے۔ ایک کسی محدث کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی مذاق کے طور پر کہنے لگا، اپنے قدم اٹھا لو، کئی فرشتوں کے بازو نہ توڑ ڈالنا۔ کہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خشک ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔